کہ یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا نام ہے سنیل شاہد اور میں اپنے یوٹیوب پر جو مسیحی پرے آفیشیل ہے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ خدا کا خادم پاسٹر خالد ایم ناز جن کی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، سنیں اور خداوند سے برکت پائیں اور کثرت سے برکت پائیں۔ خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے اور اس کو دیکھ کے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کی سپورٹ ہمیں کا موضوع پیغام آزاد رہنے کے لیے آزاد کیے گئے، آزاد رہنے کے لیے آزاد کیے گئے، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ مقدس کلام میں سے میں چاہوں گا کہ غلطیوں 5واں باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم تلاوت کریں، اور عہد نامہ میں سے پولس رسول کے خطوط میں سے ہم غلطیوں اور اس کا 5واں باب ہے، اس کی پہلی آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کی خادمہ ایسٹر ہمارے لیے اس آیت کو پڑھنے میں مدد فرمائیں گی۔ خداوند کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، آزاد کیا ہے، پس قائم رہو بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ بہت شکریہ۔ مقدس کلام کے پڑھے، سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی الہی برکت سب کہیں آمین۔ دنیا کے ہر ملک کا اپنا یوم آزادی ہے۔ پاکستان کا کون سا ڈے ہے سال میں جو ہم فریڈم ڈے کے طور پر، انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سب کو یاد ہوگا 14 اگست، 14 اگست پورے ملک میں جشن منایا جاتا ہے۔ انڈیا 15 اگست کو جشن آزادی مناتا ہے، اور امریکنز 4 جولائی کی 4 تاریخ کو امریکنز اپنا آزادی ڈے، فریڈم ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ غلامی، جوا یعنی یوگ جو ہوتا ہے اس کی مانند ہے، جیسے گھوڑوں کو، خچروں کو، بیلوں کو، گدھوں کو آپ کو پتہ سانس ڈالے جاتے ہیں ان کے بدن کے اوپر اور لگام ڈالی جاتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جب ان کے اوپر وہ جوا اور وہ بوجھ اور وہ لگامیں ہوتی ہیں تو جو اس کا مالک ہے وہ اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب ان کی آزادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے۔ آزاد تو اپنی مرضی کر سکتا ہے، لیکن جو ہے ہی غلام، آج صبح کا پیغام بھی یہی تھا، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ پس دوبارہ گناہ کی غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ یہ 5واں باب 4تھے باب کا تسلسل ہے۔ دیکھیے ذرا 4تھے باب میں کیا تھا، 8ویں سے 11ویں آیت تک پڑھیے، 4تھے باب کی 8ویں سے 11ویں آیت تک۔ لیکن اس وقت خدا سے نا واقف ہو کر، اس وقت، اب ان کے ماضی کی بات ہو رہی ہے، غلطیہ کے یہ ایماندار میجورٹی، کیونکہ یہ اہل یہود تھے، اب انہوں نے
यीशु मसीह को कबूल तो कर लिया, इन्होंने निजात तो पा ली, इन्होंने यीशु मसीह के कफारे पर ईमान तो ले आए, लेकिन अभी तक इनकी पुरानी जो रूट्स थी, जो पुरानी जड़ें थी, वो ठीक नहीं हुई थी। इसलिए पौलुस रसूल को ये खत कलम बंद करना पड़ा। सुने जरा क्या हालात थे वहां पर, 8वीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन उस वक्त खुदा से ना वाकिफ होकर, खुदा से ना वाकिफ होकर तुम उन माबूदों की, जी गैर कौम का भी जिक्र है इसमें, तुम उन माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना। दोनों बातें हैं। फिर जी तो उन ज़ईफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रुजू होते हो, जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। हाँ जी, वो क्या हो जाए? हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट है उसका सारा, जिसमें ये बात कही गई है कि मसीह यीशु ने क्या किया है तुम्हें, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया, और तुम फिर उन ज़ईफ और निकम्मी किस्म की तालीमात और रसूमात में फंसे हुए हो। और आज भी लोगों का यही हाल है। कितना मुश्किल है लोगों को इन रसूमात से निकालना। आप देखें शादियां, पता ही नहीं चलता कि ये मसीही शादियां हैं। निकाह दे टाइम पता चलता है जो गिरजे च दूल्हन ते दूल्हा पहुंचे होंगे ने कि एक क्रिश्चियन मैरिज है, वरना ऐसा ही लगता है कि हम किसी इंडिया के सूबे में पहुंचे हुए हैं और हिंदुस्तान में शादी मनाई जा रही है। ऐसे ही है ना, वही रसूमात, वही तेल मेहंदियां और वही तौर तरीके और वही किस्म का लाइफस्टाइल हमने बनाया हुआ है। मसीही दुनिया में मुनफरिद है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मसीही दुनिया में निराले हैं, ये दुनिया जैसे नहीं है। ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि हमने दुनिया के रंगों में नहीं रंगना। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तो हम पता नहीं कौन कौन से रंग हैं हमारे, बहरूपिये जैसे होते हैं जो रूप धार लेते हैं। चर्च में हम ईमानदार और चर्च से बाहर हम गैर ईमानदार। इसलिए आज ये बहुत जरूरी है कि चर्च इस पर बात करे कि हमने गैर कौमों का, दुनिया का और दूसरी अक़वाम और उनके अकायद का रंग अपने ऊपर नहीं रंगना। हमने दुनिया को यीशु का रंग, उसके लहू का रंग दिखाना है। आप चर्च में भी क्रिश्चियन हैं, आप मार्केट प्लेस पर भी क्रिश्चियन हैं, आप शादी पर भी बताएं कि वी आर ट्रू क्रिश्चियन। हम दिखावे के मसीह नहीं है। उन्होंने यीशु को कबूल तो कर लिया था, लेकिन पुरानी और बेहुदा किस्म की रसूमात की जान नहीं छोड़ी थी। आज भी यही है। बहुत सारी शादियां इसलिए भी पचीदा हो जाती हैं, इसलिए भी झगड़े रगड़े हो जाते हैं, वहां पर रसूमात अदा करते वक्त लोगों की रिक्वायरमेंट और डिमांड्स पूरी नहीं होती। काश कि आज भी शादियां बाइबल के मुताबिक हों, वो शादियां कामयाब भी होंगे। लाखों करोड़ों रुपया लोग लगा देते हैं, शादी फिर नाकाम हो जाती है। और आज ही मुझे एक भाई कराची से हमारे दरमियान आए थे, वो बता रहे थे कि उनके कोई बाइबल स्टडी के ग्रुप में एक भाई आते हैं जो लॉयर हैं और वो अदालत में बतौर वकील काम करते हैं। तो वो बता रहे थे कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मसीहों में भी तलाक का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि बाइबल तलाक को सपोर्ट ही नहीं करते। बाइबल में मना किया गया है
इतना पैसा लगा के सब कुछ करके फिर भी शादी नाकाम होगी। इससे मुराद ये है कि शादी की बुनियाद खुदा के कलाम पर नहीं थी। शादियां सिर्फ वही कामयाब होती हैं जो कलाम की बुनियाद पर होती हैं। वो शादियां नाकाम हो जाती हैं जो सिर्फ महज रसूमात की बुनियाद पर होती हैं। तो वहां पर इस किस्म की रसूमात थी। तो पौलुस रसूल ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में, ये जुआ जैसे मैंने आपको बताया, जुआ चंडियां पा देता है, जुआ जख्मी कर देता है, जुआ योग जानवरों को, चौपायों को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता और मार भी देता है। और जो लोग इन जुओं के नीचे हैं, लोग गलत लाइफस्टाइल की वजह से मकरूज हो जाते हैं। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कितने नादान और बेवकूफ हैं ये लोग कि शादी के दिन एक दिन नवी गड्डी च बह के दूल्हा नूं लैन चले जाते हैं, तो फिर सारी जिंदगी दोनों मियाँ बीवी मोटरसाइकिल ते घट्टा फकते रहते हैं एक दिन लई। और उस दिन लई इन्ने पैसे लाते ने और इतनी चीज़ें खरीदी जाती हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं कि वो पेटी जी पईयां रहंदियां ने। एक दिन ही पहनना होता ना, मेरी बहनें रिस्पॉन्ड कर रही क्योंकि उनको पता है कि जो फैंसी ड्रेस होता है वो एक दफ़ा ही पहना जाता है ना, फिर वो नया फैशन आ जाता है, नए डिज़ाइन दुनिया में आ जाते हो, कहते नहीं आया तो पुराना डिज़ाइन नहीं हूँ मैं पाना। आपने एक दिन के लिए अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को कितने बड़े कर्ज के नीचे आप लोगों ने डाल दिया है, छोड़ दिया है, और वो सारी जिंदगी उस कर्ज में पिसते रहते हैं। अगर ये शादियां कलाम के मुताबिक हो और इसमें रसूमात ना अदा की जाएं तो ये बहुत सिंपल और थोड़े पैसों में भी हो सकती हैं। और खानदान, हाँ, अगर आप बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो कैश या गोल्ड उनको दें ताकि फ्यूचर में वो अपने मामलात को उनसे मैनेज करें, वो बिजनेस करें, वो कामयाब हो, वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। तो इसलिए ये चलते चलते मैंने कहा बहुत ज़रूरी है कि आपकी खिदमत में ये भी बात की जाए कि ये मेहंदियाँ, ये तेल, ये बिब्लिकल नहीं है। बाइबल का अपना एक कल्चर है। सो बराए करम दुनिया और कौमों के कल्चर को गडमड ना करें क्रिश्चियनिटी में। मसीही दुनिया में मुनफरद, निराले और खूबसूरत लोग हैं। आमीन। गुलाम की हालत, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, जो उसका मालिक कहता है वही वो करता है। गुलामी क्या थी? सारी जिस्मानी बातें पौलुस ने उनको हाईलाइट किया। छठी आयत पढ़ें, गलतियों 5वें बाब की छठी आयत। और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम का है, उनके नजदीक खतना, सरकमसिजन जो है इसकी बड़ी वैल्यू थी। अब यहूदियों की बात हो रही है, क्योंकि अहले यहूद जो है खतने को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वो समझते हैं कि हमारे पास जो सबसे मखतून होने की अलामत है वो खतना है। तो यहाँ पर पौलुस रसूल ने हाईलाइट किया है कि तुम जिस्मानी खतने की बात करते हो, हमारे दिल का खतना हुआ है। आमीन। और फिर क्या कहते हैं, सुने जरा। और मसीह यीशु में, और मसीह यीशु में ना तो खतना कुछ काम का है, हाँ, ना तो खतना कुछ काम का है, ना मखतूनी, ना मखतूनी, मगर ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। फेथ। अगर तुम्हारा जिस्मानी खतना हुआ है और ईमान से बिल्कुल खाली हो तो खतना किसी काम का नहीं, और ना मखतूनी भी कोई चीज नहीं है। आज भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सोशल मीडिया पर मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जो मसीहों को दोबारा इन पुरानी रसूमात की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। चांद और ईदें, नरसिंगों की ईदें और रसूमात और दिखावा और ज़ाहिरीपन, उनको आज फिर वापस लेकर जाना चाहते हैं। जिन चीजों से यीशु ने हमें आजाद कर दिया है,
پالوس نے یہ خط اس لیے قلم بند کیا کیونکہ پالوس کی محنت پر پانی پھر گیا تھا. وہ بار بار برگشتہ ہو رہے تھے, وہ بار بار غلط تعلیمات کی طرف جا رہے تھے. تو اس لیے پالوس رسول نے اس خط کو قلم بند کیا کہ تم ختنے پر زور دیتے ہو, ظاہری رسومات پر زور دیتے ہو. یسوع نے تمہیں آزاد کیا ہے. تمہارے پاس جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ تمہارا ایمان ہے, یور فیتھ. کون سی چیزوں سے ہمیں آزادی کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے موت کے خوف سے. ہاللیلویہ. ایک مسیحی جو اس دنیا میں رہتا ہے اس کا یہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو آسمان پر اس کا جلالی اور تابناک مستقبل ہے. اس لیے جب کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں وہ گلوری میں چلا گیا, وہ جلال میں چلا گیا, وہ گھاٹے سے نکل کر فائدے کی دنیا میں چلا گیا. پالوس نے کیا کہا؟ جینا مسیح اور مرنا نفع. پروفیٹیبل, نفع کی بات. نفع کون نہیں چاہتا؟ ایک مسیحی کا ایمان ہے کہ زمین پر وہ پردیسی اور مسافر ہے, اس لیے طبعی موت, جسمانی موت کا اسے کوئی خوف و خطر نہیں, اس کے لیے کوئی ملال نہیں, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے وطن کی طرف لوٹ گیا ہوں. میں جلا وطن تھا, میں پردیسی تھا, میں ٹریول کر رہا تھا, بٹ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو بیک مائی ہوم. میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں, میں اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں. اس خوف سے آزادی کی ضرورت ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو مرنے سے ڈرتے ہیں؟ لوگ اتنا گناہ سے نہیں ڈرتے جتنا جسمانی موت سے ڈرتے ہیں. گناہ تو نہیں ڈر آتا لوگوں کو, مرن تو بڑے ڈر دے رہے. ہائے میں نہیں مرنا, ایویں بخار ہو جائے میں نہیں بچنا, مینو وہ پتہ نہیں کیا کیا خیالات لوگوں کو آتے ہیں. فیئر ہے, خوف ہے لوگوں کے اندر. تو خداوند ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کرتا ہے. اور کیا سیکھا ہم نے خدا کے کلام میں سے؟ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. تو پہلا خوف کون سا ہے جی؟ موت کا. دو طرح کی اموات ہیں, جسمانی اور روحانی. ہاں, ہم نے اس موت سے بچنا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار. دوسری موت, پہلی موت تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ہاں, اگر ہم خدا سے دور ہیں, نجات سے خالی ہیں, شخصی طور پر زندگی یسوع کو نہیں دی, توبہ نہیں کی, بپتسمہ نہیں لیا, تو پھر دوسری موت ہم پر وارد ہو جائے گی, اور وہ خدا سے جدائی ہے, خدا سے علیحدگی. ہم خدا سے سیپریٹ ہو جائیں گے. اس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے. تو یسوع مسیح ہمیں موت کے خوف سے آزاد کرتا ہے. یوحنا 5:19 پڑھیے. یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 5ویں باب کی 19ویں آیت. بس یسوع نے ان سے کہا, جی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا جی سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. اور اگلا پوائنٹ ہے, بے شمار لوگ احساس جرم. میں نے پچھلے دنوں بھی توبہ کے 3 درجات بتائے تھے, 3 لیولز. پہلا لیول احساس گناہ, یہ توبہ کا پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ اقرار گناہ, کنفیس کرنا, کنفیشن, کہ جی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں, مجھے یسوع کی ضرورت ہے. اور توبہ کا تیسرا لیول ترک گناہ, کہ اب میں نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے, جو بات تھی ماضی کی, ماضی ہی میں چھوڑ آئے. ہاللیلویہ.
اگر آپ جلالی اور تابناک مستقبل چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ماضی سے نکلنا ہوگا، کیونکہ آپ کی برکت ماضی میں نہیں ہے۔ یسوع نے شاگردوں کو یہ نہیں کہا پیچھے والے گاؤں میں جاؤ، خدا یسوع نے کہا سامنے والے گاؤں میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک گدھے کا بچہ ملے گا، سامنے والے گاؤں میں، پیچھے والے میں نہیں۔ احساس جرم سے لوگ آزاد ہی نہیں ہو پاتے، اسی کی موٹیویشن میں وہ چلتے ہیں، اور وہ گناہ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ وہ گناہ سے نکل کیوں نہیں پاتے ہیں؟ وہ ایک آزاد زندگی کو انجوائے کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ یہ نہیں کر چھڑے نے، مینوں معافی نہیں ملنی، ہے نا؟ جنہاں نوں معافی مل گئی ہے کڈی بڑی گل ہے، انہاں دے تے بھاگ جاگ گئے نے۔ کئی لوگ احساس جرم، غلطیوں سے باہر ہی نہیں، تسلی نہیں ملتی، یقین ہی نہیں ہوتا، ان کے اندر سیٹسفیکشن ہی نہیں آتی کہ مجھے معافی مل گئی ہے۔ آؤ دیکھیں ایک حوالہ، عبرانیوں 10ویں باب کی 22ویں آیت، ہیبریوز چیپٹر 10 ورس 22، 22ویں آیت کو پڑھیں گے جی۔ عبرانیوں 10:22، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ دل کے الزام کو کیا جی؟ دور کر کے، گلٹ، شرمندگی، احساس جرم، احساس گناہ آپ کا پیچھا کرتا رہتا ہے، لیکن آپ نے ابلیس کو، دنیا کو، لوگوں کو یہ بتانا ہے میرے گناہ دھل گئے ہیں، میرا ضمیر آزاد ہو چکا ہے، میں ایک آزاد ایماندار ہوں، میری آزادی کی بنیاد یسوع کا کفارہ، اس کا لہو ہے، اس نے میرے اندر، میرے دل کا جو الزام تھا اس کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اب میں آزادی سے موو کرتا ہوں، کیونکہ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ آزاد نہیں ہوتا، فری ول نہیں ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر خوشی بھی نہیں ہوتی، وہ ڈرا ڈرا سہما سہما ہوتا ہے۔ لیکن آپ چونکہ یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں اور دل کا الزام دور کر دیا گیا ہے، اب آپ کو دلیری ہے، ہاللیلویا، اب آپ کو مانگنے میں بھی دلیری ہے۔ لیکن جب ہمارا دل الزام نہیں دیتا تو ہمیں مانگنے میں بھی، کیونکہ الزام نہیں ہے۔ جنہیں تہاڈے نال ٹھگی لائی ہوندی ہے نا، وہ تہاڈیاں نظراں 'چ نظراں نہیں ملاندا، اکھاں چک پا کے گل نہیں کرے گا۔ میں پچھلے دنوں آصف بھائی کو بتا رہا تھا کہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں یا کنفیوز لوگ ہوتے ہیں، جو اندر سے درست نہیں ہوتے، وہ اکھاں چکھاں نہیں ملاندے۔ میں امریکہ میں تھا تو وہاں پر امیگریشن پر میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، چیزیں سیکھتے رہتے ہیں نا۔ اب وہ جو امیگریشن آفیسر ہے اس سے سوالات کر رہا ہے، کیوں آئے ہو، کدھر آئے ہو، کتنے پیسے ہیں، کہاں ٹھہرنا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہا تھا، وہ جب بھی اسے بات کرے ایسے کرے، ایسے کرے بھی ادھر تک انہیں نہ بیٹھا امیگریشن، وہ تو ادھر بیٹھا۔ انہوں نے امیگریشن، وہ بڑے جینٹل ہوتے ہیں اور بڑے نائسلی وہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس نے اپنا کیبن کھولا، وہ دی باں پھڑی کہندا آ جا ہن میرے پیچھے پیچھے ادھر نو، اس کو لے گیا جہاں پر جو اس نے انویسٹیگیشن۔ ہاں جی، میں غور کر رہا تھا کہ کیونکہ یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ غلط چل رہا ہوگا۔ خدا کے حضور جب آپ آتے ہیں تو اس وقت آپ کو دلیری ہوتی ہے جب دل میں الزام نہیں ہوتا، آپ کو مانگنے میں بھی دلیری ہے، آپ کی دعا میں ایک فلو ہوگا، آپ کی دعا میں ایک تسلسل ہوگا، فائر ہوگی آپ کی دعا میں، کیونکہ دل بے الزام ہے۔
تو یہی کام یسوع کا کفارہ کرتا ہے. لکھا ہے دلوں پر کیا کریں؟ دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دلوا کر. تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دلوا کر خدا کے پاس چلے. ہاللیلویا. تو دلیری نہ آیا کرو دے حضور، شکر گزاری کے ساتھ آیا کریں، پاکیزگی کے ساتھ آیا کریں، تھینکفل ہارٹ کے ساتھ آیا کریں، گرمبل ہارٹ کے ساتھ نہیں، بڑبڑانے والے دل کے ساتھ نہیں، بلکہ شکر گزار دل کے ساتھ اس کی پریزنس میں آیا کریں، کیونکہ الزام دور ہو چکا ہے، ہمیں آزادی مل گئی ہے. ہاللیلویا. اور یہی آج کا ٹاپک ہے. اگلا پوائنٹ، باپ دادا کی غلط باتوں اور تعلیمات اور رسومات سے آزادی. اس کے آگے میں نے لکھا ہے نسلی لعنتوں سے بھی آزادی. ہاللیلویا. پطرس کا پہلا خط ہے 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس 18. پہلا پطرس پہلے باب کی 18ویں آیت. کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے کتوں آندا سے اگر باپ دادا کی تعلیمات، ان کی رسومات، ان کے طور طریقے بائبل انہیں سپورٹ نہیں کرتی یا وہ بائبل کے نقشے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ان کو اپنے آپ سے دور کر لیں. ماں باپ کی عزت ضرور کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن غلط تعلیمات، غلط رسومات، غلط طور طریقے باپ دادا کے، ماں باپ کے کبھی بھی اس کو سپورٹ نہ کریں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، آپ ان کی عزت ضرور کریں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن خدا کے کلام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ہر طرح کی روایات، تہمات سے ہمیں آزاد کیا ہے. غلط قسم کی رسومات. متی 15ویں باب کی 2 اور 3 آیت بھی پڑھیں جی. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 15واں باب 2 اور 3 آیت. تیرے شاگرد جی بزرگوں کی روایت کو، ہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کلام، کن کی روایات کو؟ بزرگوں کی عزت ضرور کریں، لیکن انہوں کو روایات تسی اپنے کول ہی رکھو. ہاں جی. الزام کیا لگا رہے ہیں؟ تیرے شاگرد یسوع سے بات کر رہے ہیں، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو، ہاں جی، کیوں ٹال دیتے ہیں؟ روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں؟ کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے. اس نے جواب میں ان سے کہا تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ یعنی لوگ دیکھیں کتنے خطرناک ہیں، لوگ اپنی روایت کو خدا کے کلام سے بھی اوپر لے آتے ہیں. وہ کہندے نہیں ساڑیاں رسماں، ساڑیاں روایات، ساڑے اصول، ساڑے پیو دادا نے جڑیاں گلاں کہیاں سن، وہ کلام کو باطل ٹھہرا دیتے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں لوگ. آپ دیکھ لیں، ہم نے کچھ سال پہلے جب میری ماما کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ جو میموریل سروس کا کانسیپٹ ہے، یہ جو کھانے کھلانے کا کانسیپٹ ہے، یہ جو رسمن ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں پریکٹس کریں گے. مشکل ہوتا ہے، سارے کہیں گے جی وہ روٹی پکان تو ڈر گئے نے، ہے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہنا یہ 6-7 پتر نے، یہ بچے نے کر ہی نہیں سکے، ہے نا. کہتے ہیں ایسی لوگ باتیں. جی نہیں، ہم نے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا، ہم نے خدا کے کلام کو اول درجہ دینا ہے. یہ ترجیح ہونی چاہیے. یہی پرابلم تھا وہاں پر. پالوس نے جو ہائی لائٹ کیا ہے کہ مسیح نے تو تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، تم پھر پرانی باتوں میں پھنسے ہوئے ہو. تم ابھی تک وہ نکمی اور ضعیف باتیں اور رسومات تم نے ابھی تک نہیں ان کو چھوڑا. عام مسیحی ہیں بھائی،
आप मसीही होने का सबूत दें, दुनिया को बताए कि मसीही दुनिया जैसे नहीं है, ये मुनफरिद हैं, ये निराले हैं, ये यूनिक हैं और ये पाक हैं और ये दुनिया से अलग थलग हैं। तुम अपनी रवायत से खुदा के हुक्म को क्यों टाल देते हो? दो तरह की गुलामी, गुनाह और शैतान की गुलामी। रोमियो छठे बाब की 16वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 16 सॉरी 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार हो खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत